الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ 248 پر ہے۔ یا باری 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان معظم ہے کہ جس نے روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر کے ثواب کو مزید بڑھا لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نماز جمعہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ انشاءاللہ عز و جل علم دین کی باتیں سیکھیں گے، جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اسے دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل پر جو ناظرین موجود ہیں، کیونکہ اگر گلوبلی ہم دنیا کو دیکھیں تو فار ایسٹ ایشیا اور آسٹریلیا جہاں پر سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر اگر آپ مغرب تک جائیں اور ویسٹرن کنٹریز کی طرف چلے جائیں تو یہ وقت ایسا ہے کہ کہیں پر نماز جمعہ ہو چکی، کہیں شام کا وقت ہے، کہیں پر جو ہے وہ نماز جمعہ کی تیاری ہے، کہیں جمعہ بھی شروع ہونے والا ہے، اور اس سلسلے کو اسلامی بھائی دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ایمان کی شاخیں ہے۔ رکن شورا نگران باب المدینہ حاجی محمد امین عطاری مدد ذل العالی بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس سلسلے کو چلاتے ہیں۔ رکن شورا سری لنکا کے سفر پر ہیں، سنتوں کی وہاں پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیریت و عافیت کے ساتھ دنیا بھر میں موجود مبلغین دعوت اسلامی کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے مدنی کام کو دنیا بھر کے اندر عام فرمائے۔ اسلامی حساب سے جو مہینہ ہے وہ مہینہ شروع ہو گیا جمادی الاخر۔ جیسے یہ مہینہ جمادی الاخر کا شروع ہو جاتا ہے، اس مہینے کو خاص طور پر نسبت یار غار و یار مزار،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بلند و بالا مقام اور مرتبہ جس شخصیت کا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط وما نفعنی مال ابا بکر، کہ مجھے کسی شخص کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا کہ جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے۔ اور انہی دینی، مالی اور یوں سمجھے کہ وقتی قربانیوں کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ حب ابا بکر و شکرہ واجب علی کل مسلم، کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو جہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مراتب ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی کو مرتبہ عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہو کہ ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ گروہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ فرمان آیا، روایتوں کے اندر یہ مضمون آیا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، یہ میرے صحابہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اقامت کے لیے اور نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ یہ وہ عظیم صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ صحابی کس کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ صحابی اس خوش نصیب ایماندار کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ان کی محفلوں میں بیٹھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، تو وہ صحابی ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں بچے ہوں، وہ بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اپنی زندگی کے اندر۔ جنہوں نے ان صحابہ کو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی مرتبہ عطا فرما دیا اور انہیں تابعی فرمایا۔ جنہوں نے ان کسی تابعی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تبع تابعی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ جیسے کہ یہ بات عرض کر دوں کہ ولید بن مغیرہ کا ایک دوست تھا، اس کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا، 16ویں یا 17ویں پارے کی ابتدا میں جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر اس شخص کا تذکرہ ہے کہ جس کا ولید بن مغیرہ سے دوستانہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نام یاد آ گیا، عتبہ بن ابی معیط، اس کا ولید بن مغیرہ سے دوستانہ تھا۔ ولید بن مغیرہ کٹر قسم کا پکا کافر تھا۔ ولید بن مغیرہ جب مکے سے باہر اپنے تجارتی معاملے میں کسی جگہ گیا تھا، عتبہ بن ابی معیط پر اسلام کی روشنی واضح ہوئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پڑھا لکھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کاتب وحی بنا دیا، مگر ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت جو ہماری توجہ بار بار اس طرف مبذول کراتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا انجام کیا لکھا ہے اور ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے۔ کہ وہ روایت میں ہے نا کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوتا ہے مگر وہ شخص شام کو ایمان سے خالی ہوتا ہے، شام کو مومن ہوتا ہے صبح کو ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ یقین کیجئے وہ دور آ چکا ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما دے، مدینے میں موت عطا کر دے، جنت البقیع مدفن نصیب کر دے، جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ نصیب کر دے۔ جب ولید بن مغیرہ مکے پلٹا
اسے پتا چلا کہ عقبہ بن ابی معیط یہ ایمان لا چکا ہے. اس نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اور میرے اس دوست سے کہہ دو کہ اب تیری اور میری دوستی ختم، کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لا چکا. عتبہ بن ابی معیط پر دوستی کی پٹی، دوستی کا رنگ کچھ اس طرح چڑھا. کس نے کہا کہ عقبہ یہ ولید کو یہ پیغام دو کہ اس میں دوستی ترک کرنے کا کیا معاملہ ہے، دوستی اپنی جگہ برقرار رہے. میں مسلمان اور تم ٹھیک ہے اپنے عقیدے پر گامزن رہو. وہ نہ مانا، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط پر غلط دوستی کی وہ پٹی چڑھی کہ معاذ اللہ وہ ولید بن مغیرہ کی باتوں میں آ کر اسلام سے منحرف ہو گیا، مرتد ہو گیا. اور ولید بن مغیرہ نے یہیں تک بس نہ کی بلکہ ایک اور ایسی شرط لگائی کہ جسے بیان کرتے ہوئے مطلب ہمارا کلیجہ کام دے. کس طرح وہ بیان کرے؟ وہ شمس الضحیٰ والا چہرہ، وہ بدر الدجا والا مکھڑا کہ جسے دیکھ کر یوں سمجھے کہ لوگوں کے مسائل اور معاملات حل ہو جاتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے اس چہرے پر گستاخی کرنے والا معاملہ اس نے یعنی اس کی شرط لاگو کر دی کہ جب تک یہ گستاخی نہیں کرے گا تب تک میری تیری دوستی نہیں ہے. وہ بدبخت مرتد تو ہو چکا تھا. اس گستاخی کو کرنے کے لیے جیسے وہاں پر پہنچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تیور بھانپ گئے اور کہا کہ عقبہ بن ابی معیط کی نیت درست نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم کہ جس پر مکھی نہ بیٹھے اس پر کسی کافر کی مرتد کی کوئی بھی چیز غلاظت والا کوئی معاملہ یا کسی بھی چیز یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. لہذا اس کا وہ تھوک آگ بن کر اس کے چہرے پر پلٹتا ہے اور اس کا سارا چہرہ جھلس گیا. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا کلام اور اس کے بعد ہر وہ شخص جو اپنے دوستوں کی وجہ سے داخل جہنم ہوگا ان کا کلام کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہائے کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. تو بتائیے کہ صحبت یہ کتنی اثر رکھتی ہے. کہ نبی کی صحبت ہی کا تو معاملہ تھا. اگر یہ ممکن ہو کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ اوپر کا پنکھا آن کر دیجئے. یہ نبی کی صحبت ہی تو ہے کہ یوں سمجھیے کہ نبی کی صحبت ملی اور صحابیت کا مرتبہ اور مقام یہ حاصل ہو گیا. یہ شخص صحابی بنا مگر ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا. صحابی کی فہرست سے وہ باہر آ گیا، مرتد ہو گیا، وہ صحابی نہ رہا. آئیے دوسری طرف میں ایک عاشق رسول نوجوان کا بھی واقعہ آپ کو سناؤں کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی نماز نہیں تھی، کوئی روزہ نہیں تھا. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا. ایک معمولی سی وقت اس کا ایمان کی حالت میں گزرا، اللہ تعالیٰ نے اسے صحابیت کے مرتبے پر فائز کر دیا. آپ نے امیر سنت کی زبان میں بھی واقعہ سنا ہوگا. مرحوم نگران شورا نے بھی مجھے یاد پڑتا ہے برسوں پہلے یہاں فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں واقعہ سنایا تھا. چنانچہ حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو عیسائی کے یہود قبائل میں سے ایک نوجوان، خوبرو خوبصورت نوجوان، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف والا صاحبی الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آ کر رک گیا. اسے سمجھ پڑ گئی کہ جن کے ارد گرد یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ یوں سمجھے کہ گھوم رہے ہیں اور درمیان میں یہ شخصیت ہے، یقیناً یہی مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کی وارفتگی کا عالم کیا ہوتا تھا، ان کی دیوانگی کا عالم کیا ہوتا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے سفیر اور کفار کی طرف سے جب سفیر بن کر
کچھ اشخاص یہاں پر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی معمولات زندگی میں مصروف تھے کہ بال ترشوا رہے تھے، وضو کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ تمام معاملات دیکھے اور دوبارہ پلٹ کر آئے، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم بڑے بڑے درباروں کے اندر گئے، بڑے بڑے شاہی درباروں میں جانا ہوا، لیکن جیسی محبت صحابی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتے ہیں، ایسی کسی لوگوں کو کسی کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھی. یہ تو ان کا ایک بال تک ضائع نہیں ہونے دیتے. اگر وہ اپنا لعاب کہیں نکالتے تو کوئی نہ کوئی اسے ہاتھ میں لے کر اپنے جسم پر مل کر اس سے برکتیں لیا کرتا تھا. ناخن مبارک تراشتے تو اسے حاصل کر لیتے، موئے مبارک ترشواتے، زلف مبارک ترشواتے تو اسے دیوانہ وار اسے لینے کے لیے بے قرار ہوتے. یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ کو کفار نے قید کر لیا اور کہا یہ سوچو کہ اگر تمہاری جگہ اس وقت تمہارے نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم کہیں پر ہوں اور ہمارے پیارے آقا کے پاؤں کے اندر کوئی کانٹا بھی چھپ جائے. اتنا بھی معاملہ، اتنا بھی یہ، اتنی بھی یوں سمجھے کہ ہمارے عشق کو یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ کوئی کانٹا آپ کے پاؤں مبارک سے مس بھی ہو، یہ بھی گوارا نہیں ہے. یہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے. چنانچہ یہ نوجوان بھی اسی دیوانگی کے عالم میں اب روز وہاں مسجد نبوی شریف علیہ صاحبی الصلاۃ والسلام کے دروازے تک آتا، سرکار کے جلوے دیکھتا اور چلا جاتا. اس کا خاندان عیسائی یہودی قبائل میں ایک بڑا خاندان تھا جو اب تک دولت اسلام سے محروم تھے. وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا مگر سماج، کمیونٹی اور سوشیلٹی اسے روکے ہوئے تھی. جس طرح آج کل بھی معاملہ ہوتا ہے کہ آج کل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بذریعہ مدنی چینل دیکھ کر علاقوں میں، مساجد میں، ذیلی حلقوں میں دیکھ کر اسلامی بھائی آنا چاہتے ہیں، مگر وہ گھر پہ جو نکیل کھڑی ہوئی ہوتی ہے والد صاحب کی کہ نہیں 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 مولوی مت بننا. ماں کی نکیل یہ کہ تو داڑھی رکھے گا، بھائی بہنوں کے تانے کہ تو یہ دلکش اور عمدہ لباس اتار کر سفید لباس پہنے گا، تو کیا دینی اور مذہبی جگہوں پر جائے گا، رات دن دعوتوں، کلبوں اور اس طرح کے معاملات، گیدرنگز کے اندر آنا تو چھوڑ دے گا. لہذا بیچارہ وہ دل محسوس کر رہ جاتا ہے. مگر ہاں، اس دور کے اندر جرت مند لوگوں کی کمی نہیں ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ اس چیز کے ذریعے کوئی والدین کی بغاوت نہیں سکھائی جا رہی. ماں باپ یہ سوچیں کہ کس دین اور کس نبی کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے ہیں. آج آپ کا وہ بچہ اسی نبی کی طرف تو جا رہا ہے، اسی کلمے کی روحانیت اور کشش کی طرف تو جا رہا ہے، انہی کی سنتوں کی طرف تو جا رہا ہے. آپ تو نہ جا سکے، اب اللہ نے اسے توفیق دی تو اس کے سامنے بھی آپ رکاوٹ بن گئے، اس کے سامنے آپ آڑ بن گئے. وہ کورس کرنا چاہتا ہے، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ وہاں جا کر رکے گا تو اس کا کیا بنے گا، نہ اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا، نہ فلانے کا کیا ہوگا. دعوت اسلامی میں الحمدللہ عز و جل پڑھے لکھوں کی کثرت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اس وقت بھی یہاں تربیتی کورس چل رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، سب لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. بتائیے اس پڑھی لکھی اولاد نے، پڑھنے لکھنے کے خلاف نہیں ہے، مگر یہ بتائیے کہ اس پڑھی لکھی اولاد نے کہ جس کو آپ نے اپنا خون جگر پلا کر اتنا بڑا کیا، پہاڑ جیسا یہ ہوا، آپ تو دوسرے ملک میں چلا گیا، اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا، اب آپ اکیلے ہیں کہ جو صرف ماہانہ اس کے بھیجنے پر، یا آپ کہیں لگے ہوئے تھے تو اپنی پینشن پر آپ انتظار کر رہے ہیں. کاش آپ نے اسے دین پڑھایا ہوتا، کاش آپ نے اسے مدنی تربیتی کورس کروایا ہوتا تو اسے اصل حقیقت پتا چلتی کہ دین کیا ہے. کاش آپ کا کوئی بیٹا انجینئر، ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ کسی جگہ کا امام و خطیب بھی ہوتا. اس وقت دعوت اسلامی کتنے یوں سمجھے کہ نوجوان ہیں
کہ جو مسجدوں کے اندر فی سبیل اللہ خطابت کرتے ہیں، کوئی اپنا کیا کام کرتا ہے، کوئی اپنا کیا کام کرتا ہے، کتنے جاب کرتے ہیں، جاب سے چھٹی لے کر جمعہ پڑھاتے، فی سبیل اللہ پڑھاتے، پڑھا کر جمعہ دوبارہ اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اس وقت کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ نوجوان بیچارہ بھی اپنا دل محسوس کر رہ جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے دل کے اندر گھر کرتی گئی، گھر کرتی گئی، گھر کرتی گئی، حتیٰ کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بن گیا۔ اس عشق اور اس کیف و سرور نے جو اس کی جو نوجوانی، اس کی طاقت، اچانک وہ بیمار رہنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں، اور زبان سے کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا، اسی فکر میں وہ بیمار ہو گیا۔ اس کا باپ رئیس گھرانے کا تھا، ہر طرح سے علاج کروایا مگر اسے افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر ایک حاذق طبیب، ایک حکیم جو نبض دیکھ کر بیماری بتا دیں، اسے بلایا گیا۔ وہ آیا، اس نے نبض چیک کی اور مسکرانے لگا، اور ماں باپ کو کہنے لگا کہ آپ بھی ٹھیک ہیں، بچہ نوجوان ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ اس سے کوئی مرض نہیں، یہ عشق کے مرض میں گرفتار ہے۔ کس مرض میں گرفتار ہے؟ عشق کے مرض۔ ماں اور باپ آئے، وہ کہا کہ بیٹا اگر تو کسی کو پسند کرتا تھا تو نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ باپ نے کہا کہ میں اپنا، کیونکہ پہلے کے دور میں کفار بھی یہ امامہ پہنا کرتے تھے، میں اپنی پگڑی جا کر اس کے قدموں کے اندر رکھ دوں گا، اور چاہے وہ کسی بھی عرب سردار کی لڑکی کیوں نہ ہو، تیرا میں رشتہ اس سے لے کر آ جاؤں گا، پکا کر کے آ جاؤں گا۔ مگر نوجوان نے کہا کہ میں تو کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا۔ پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر دن گزرتے گئے، اس نوجوان کی طبیعت اور بگڑتی گئی، حتیٰ کہ اب وہ بستر مرگ پر آ گیا۔ ماں رو رہی ہے، رئیس خاندان ہے، سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ باپ اس کے سرانے آیا اور کہا کہ بیٹا تیری بچنے کی امید اب بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی کسی آخری خواہش کا اظہار کرے تاکہ اسے میں پورا کر کے سکون حاصل کر سکوں۔ بیٹے کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے کہا کہ واقعی آپ میری جو میں کہوں گا وہ پورا کر دیں گے؟ کہا جو کہو گے پورا کر دیں گے۔ تو کہا ذرا دل تھام کر سنیے کہ مجھے مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے، میں ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر ہمارا گھرانہ، ہمارا سماج، ہمارے سارے معاملات مجھے اس سے روکے ہوئے تھے، اور یہی میری بیماری کا سبب بنے۔ والد ایک لمحے کے لیے تو غیظ و غضب کے عالم میں آ گیا، مگر یہ سوچ کر کہ بچہ اس وقت اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اس نے کہا کہ میرا سماج، میری برادری، میرا یہ دین مجھے اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا کہ میں ان کے پاس جاؤں، مگر میں تیری خاطر ضرور ان کے پاس جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا والد جب وہاں پر پہنچتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی جھرمٹ میں مسجد نبوی کی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں جلوہ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا تو سرکار کی عادت کریمہ کیا تھی، کیا جواب دیتے تھے؟ لبیک لبیک۔ یہ انداز دیکھ کر حیران رہ گیا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ایک مسلمانوں کے نبی، میرا بیٹا تمہارے عشق میں، تمہارے اس مبارک چہرے عشق کے اندر اس کا اب آخری وقت ہے، یہ تم پر ایمان لانا چاہتا ہے، مگر چونکہ ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان سے تھا، اس بات کا وہ اظہار نہ کر سکا، اور اب اس وقت وہ زندگی کی آخری سسکیاں لے رہا ہے۔ آپ آئیے اور آ کر اس کے درد کا کچھ درما کیجئے، اس کو سہارا دیجئے، اسے تسلی دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے
اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے جرمٹ میں اس کے گھر پہنچ گئے، اس کے پاس آئے. کیا خوب کہا کہ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، انہیں جب دیکھا تو بیمار کی بنائی ہے. اس نوجوان پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور کہا آنکھیں کھولو. جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے عشق اور اپنے ایمان کا مرکز و محور وہ ذات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے پایا تو اس کی آنکھوں کے اندر اچانک چمک آ گئی، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے عرض کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے عرض کی حضور اس پڑھنے کی بے قراری میں تو یہیں تک پہنچ گیا، مگر میں دیکھتا تھا کہ آپ کے صحابہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان تمام چیزوں سے خالی ہوں، میرے نامہ اعمال میں تو ایک سجدہ بھی نہیں ہے. فرمایا کلمہ پڑھ، تیری موت سے لے کر تیرے جنت کے داخل ہونے تک تیرا ضامن میں ہوں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ضمانت پر پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے ضامن وہ خود ہوں، پتہ ہی اس کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اس کا انتقال ہو گیا. یہ اتنا شارٹ پیریڈ اس نے ایمان کی حالت میں گزارا. وہ نوجوان کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا. صحابی بن گیا. صحابیت کا مقام اس نے پا لیا. اور دوسرے صحابہ اس پر کتنا رش کرتے تھے کہ اس نوجوان کے انتقال کے بعد، یہ واقعہ میں آپ کو پورا سنا دیتا ہوں. اس نوجوان کے انتقال کے بعد اب اس کے والد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جنازہ میری نہیں آپ کی امانت ہے. اب یہ میرے گھر سے نہیں، آپ کے گھر سے اس کا جنازہ اٹھے گا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس نوجوان کا جنازہ اپنے گھر لائے. اپنے گھر اسے غسل دیا گیا، اسے کفنایا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل اس کے جنازے میں شرکت، یعنی آپ چل رہے ہیں. بڑے حیران ہوئے سب، مگر کسی وقت کا انتظار کرنے لگے کہ یہ پوچھیں کہ کیا معاملہ تھا. آخر کار جب اس کی لحد آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بذات خود اس کی لحد میں تشریف لے گئے. اس نوجوان کی قسمت پر ہم سب کی جانیں قربان کہ جس عظیم شخصیت جو کہ جان ایمان ہیں، کہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ مر ربو کا، 3 سوالات قبر میں ہوتے ہیں کہ مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ ما تقولو بحق حاضر رجل، کہ شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اللہ اکبر. جب یہ سوالات یہ کیے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرے کی زیارت ہوتی ہے، تو یہاں تو معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی قبر انور کے اندر تشریف لے گئے ہیں. اس نوجوان کو اٹھایا، اسے رکھا. گرمی کا موسم نہیں تھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر پسینہ محسوس ہوا، حتیٰ کہ پسینہ مبارکہ اس نوجوان کے کفن پر بھی لگا. یہ وحی کی کیفیت بھی تھی کہ وحی کی کیفیات میں سے ہے کہ سخت گرمی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سردی محسوس فرماتے. وحی آتی تھی جب، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات آپ پر لحاف ڈال دیتی تھیں. یہ وحی کی کیفیت تھی. اور سخت گرمی میں یہ میں نے بتایا، اور سخت سردی میں مبارک پیشانی پر پسینہ آ جاتا، حالانکہ سردی ہوتی تھی. اور مدینہ مبارکہ کی سردی بھی مرحبا، جن کو اللہ نے وہاں پر سردیوں میں جانا نصیب کیا. کیا سردیاں ہیں وہاں کی، سبحان اللہ. تو سخت سردیوں کے اندر جو ہے نا وہ پسینہ آ جاتا تھا. سب سوچ بچار میں پڑ گئے کہ آیا کیا وحی کا نزول ہوا
کوئی آیت نازل ہوئی, کیا معاملہ ہوا؟ خیر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین کے بعد دوبارہ تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا, اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا پوچھنا ہمارے لیے کتنا کارآمد ہے, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. چنانچہ 20ویں 21ویں پارے کے اندر مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی کوئی 10 صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ والصائمین والصائمات والصادقین والصادقات, کہ روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں, صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والیاں. اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے یہ بات مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت حبشہ میں تشریف لے گئی تھیں, جب دوبارہ وہ مکے آئیں تو یہ پوچھا گیا, انہوں نے اپنی ایک دوسری صحابی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا قرآن میں مردوں کے لیے تو بہت سارے احکام ہیں, کیا عورتوں کے لیے بھی کچھ معاملات ہیں, ان کے بھی کچھ فضائل بیان کیے گئے؟ یہ جو میری اسلامی بہنیں مدنی چینل پر سن رہے ہیں وہ بھی سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیک عورتوں کی بھی شانیں بیان فرمائیں. چنانچہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں, عورتوں کے بارے میں عورتوں کا خاص طور پر تذکرہ تو جب سے آپ ہجرت کر کے گئی تب سے کوئی خاص طور پر تذکرہ نہیں کیا گیا قرآن پاک میں. وہ صحابیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اسلام صرف مردوں کے لیے ہی دین ہے کہ انہی کے معاملات, انہی سے خطاب, انہی کے فضائل, کیا ہمارا کوئی حصہ نہیں, کیا ہمارے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہو؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ان کی اس بات پر مسکرائے اور خاموش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت ان آیات کا نزول فرما دیا جس کے اندر مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ مسلمان عورتوں کی 10 خصائل بیان کیے گئے, 10 صفتیں بیان کی گئی. نماز کو قائم کرنے والیاں, پارسائی کی نگاہ کرنے والیاں, اس طریقے سے صدقہ کرنے والیاں, روزے رکھنے والیاں, رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والیاں, سب کا تذکرہ ہے. تو بتائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا پوچھنا یہ ہمارے لیے کتنا کرامت بن گیا, کتنے فضائل, کتنے معاملات, کتنے واقعات اور کتنی یوں سمجھے کہ برکتیں اور فضیلتیں ہمیں حاصل ہو گئی. چنانچہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نوجوان کے جنازے کو ہم نے یہ دیکھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کا جنازہ پڑھایا, کیا پنجوں کے بل اس کے جنازے میں تشریف لے جا رہے ہیں, کیا معاملہ تھا؟ ارشاد فرمایا کہ میں آسمان سے اس قدر نوری مخلوق کا نزول دیکھ رہا تھا اور اس کے جنازے میں موجود تھی کہ مجھے یہ خطرہ ہوتا, یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کسی پر پیر پڑ جائے ازدحام دیکھ کر. لہذا میں پنجوں کے بل چل رہا تھا. بتائیے یہ غیب کا دیکھنا نہیں تو اور کیا ہے؟ جو نوری مخلوق کو دیکھ لے وہ خود نور والا نہ ہو. ہمارا پاؤں کسی پر پڑ جائے, پتہ چلے نہ چلے, وہ تو نوری مخلوق پر پیر نہ رہ جائے, جس پر رہ جاتا اس کے بارے نیارے ہو جاتے. مگر یوں سمجھے کہ ان کو بھی یعنی اس سے ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے پنجوں کے بل چل رہے ہیں. اب بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بشر کے ساتھ نور ہونے میں اور کیا معاملہ رہ گیا. اور اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے اسے قبر انور میں اتارا تو گرمی کا موسم نہیں مگر پسینہ آیا, تو کیا وہی نازل ہوئی تھی, کوئی آیت کا نزول ہوا؟ فرمایا نہیں, جیسے ہی میں نے اسے لٹایا تو حوران جنت اس کی بلائیں لینے کے لیے اس کے سر پر والہانہ نثار ہو رہی تھیں. لہٰذا یہ ازدحام سارا کا سارا میرے قدموں سے ہی ہوتا ہوا جا رہا تھا. اس وجہ سے مجھے کچھ, چونکہ حیا والے تھے, کچھ معاملہ دقت کا پیش آیا. لہٰذا میرے چہرے پر, میرے پیشانی پر پسینہ آ گیا. اور حکمت یہ بھی تھی کہ یہ پسینہ
اس نوجوان کے کفن میں شامل ہو جائے تاکہ اس کے لیے نجات کا باعث بن جائے. اب آپ بتائیے، صحابہ اکرام علیہ رضوان اس نوجوان کی سیرت پر رشک کر رہے تھے کہ کہاں یہ سارے کے سارے معاملات، اور کہاں پر یہ نوجوان آیا اور اس نے قبول کیا اسلام، اور اسی وقت یوں سمجھیے کہ یہ داخل جنت ہو گیا. اسی طرح ایک اور شخص کا بھی ذکر ہے، لڑنے کفار کی طرف سے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص کھجوریں کھاتے کھاتے جنت میں جا رہا ہے، اور کفار کی طرف سے لڑنا ہے. جیسے اس نے سنا اور کہا کہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ اس بات کے ضامن ہیں؟ فرمایا ضامن ہوں. نہ اس کے پاس کوئی نماز تھی نہ روزہ. دیکھیے یہ بات یاد رہے کہ کوئی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے یا تو محبت رسول دل میں رکھو اور نمازیں اور روزے نہ رکھو. نہیں 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 نہیں، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نمازوں کو قائم رکھا جائے. بھول گئے آپ وہ حدیث بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بھول گیا. روزہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہا، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. بلکہ فرمایا دوسری جگہ میں اس کی جزا میں خود ہوں. اس کی جزا میں خود ہوں. یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے ہاتھ کا. اس کی جزا میں خود ہوں. اب بتائیے کہ یہ کتنا، یعنی یہ اعمال، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن صحابی بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا اور ایمان کی حالت سے اس دنیا میں چلے جانا ہے. وہ ایمان لائے سرکار پر، اب مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے لڑ رہے ہیں، کھجورے بھی کھا رہے ہیں، گئے اور شہید ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غیب کا معاملہ پورا ہو گیا. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کھجورے کھاتے کھاتے جنت میں داخل ہو گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام علیہ رضوان کی یوں سمجھے کہ ہم سب کو ان کی محبت نصیب فرمائے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ فتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ کنز ایمان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں ایک توبہ کرتا ہوں ایک بات سے. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے سن لیں، آپ سب بھی توجہ سے سن لیں اور اس بات پر گواہ رہیں کہ ابھی یہ پرچی ہے کہ آپ نے دوران بیان یہ جملہ کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا، یہ جملہ کہنا درست نہیں. ٹھیک ہے، تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، آپ سب بھی گواہ رہیے. یہ جملہ کہنا درست نہیں، سرکار کا مکھڑا، یہ جملہ کہنا درست نہیں. میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس سے رجوع کرتا ہوں. آپ سب کے سب اس پر گواہ رہیے گا. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کی الفت نصیب فرمائے. اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش یہ بہت مشہور ہے. انفرادی کوشش یہ بہت مشہور ہے. لہذا انفرادی کوشش کا یہ جو معاملہ ہے، یہ آپ سب بھی اس کے یہ سمجھے کہ اس پیغام کو آگے بڑھائیے. اس پیغام کو آپ بھی اس معاملے کو لیجئے اور اس کی دعوت کو خوب عام کیجئے کہ جو یہاں پر فیضان مدینہ میں اسلامی بیان ہیں، مدنی چینل پر جو ناظرین سن رہے ہیں. انفرادی کوشش کس چیز کا نام ہے؟ کہ مسلمانوں پر انفرادی کوشش کرنا. جو نماز نہیں پڑھتے ان پر نماز کی کوشش کرنا. جھوٹ بولتے ہوئے کسی کو دیکھا تو اس کو سمجھا کے منع کرنا. کسی نے سونے کی چین پہن رکھی ہے، انگوٹھیاں پہن رکھی، اس کو سمجھانا کہ یہ ہمارے اس میں درست نہیں ہے. صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، اس کا بھی وزن 4.5 ماشے سے کم، اس میں بھی ایک ہی پتھر ہونا ضروری ہے، ویسے انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے معاذ اللہ کسی سے دوستی ہے، اس کے کوئی معاملات ہم جانتے ہیں، اس کو سمجھانا کہ اللہ کی نافرمانی سے دور رہو، دور رہو، دور رہو. ہمارا سمجھانا اس کو کہا. گھر والوں پر انفرادی کوشش کریں. گھر والی ہے، اس کو پردے کی تلقین کریں. بچے ہیں، انہیں نماز کی تلقین کریں. یہ انفرادی کوشش ہے. دوست احباب ہیں، انہیں نیکی کی تلقین کریں. اجتماعات میں آنے کی تلقین کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیض ملے گا انشاءاللہ، کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی انفرادی کوشش سے عشرہ مبشرہ میں سے 5 یا 6 اشخاص وہ ہیں
کہ جو ان کی انفرادی کوشش سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو بتائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اور ان کی نیکیوں کا عالم، ان کی فضیلت کا عالم، ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مبلغ دین دعوت اسلامی ان کے موضوع پر، ان کے ٹاپکس پر بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا اس مہینے کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی. ملاحظہ کیجیے درودوں سے مزین سلسلہ فیضان دلائل الخیرات، پہ جہاں میں سنتوں کی کاوشوں پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام. راہ جنت کی پہچان دیکھیے سلسلہ جنت میں لے جانے والے اعمال، عربی زبان میں اردو سب ٹائٹل کے ساتھ. دعوت اسلام تیری حقائق و نصیحت پر مبنی سنت و بھرا بیان. اللہ کرم مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست. اللہ دنیا بھر سے مدنی کاموں کی کاوشیں، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست. پہ جہاں میں نیکوکاروں کا ذکر سلسلہ فیضان ریاض الصالحین میں. تیری دھوم مجھے رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب جاننے کے لیے براہ راست مدنی مکالمہ. رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ تیری دھوم مجھے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. ایسا کرے تجھ سنتوں کی ترغیب انگریزی زبان میں سنت و بھرا بیان. اللہ کرم ہند کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں نگرانی شورا کا سنت و بھرا بیان. جہاں میں مدنی چینل پر دعوت اسلام تیری دھوم مجھے ہو. والدین کی نافرمانیاں انہیں نظر انداز کرنا، شریک حیات کی چاہت کا ہر دم بھرنا، ہر بات میں اسے اونچا رکھنا، اس کی ہر جائز و ناجائز فرمائش کو پورا کرنا، ذرا سی بات پر بپھرنا، طعنوں سے کسی کی خاطر کرنا، سگے رشتوں سے رشتہ داروں سے قطع تعلق رہنا، غمی و خوشی میں بھی رسمی طور سے شریک ہونا. اگر دلوں کو توڑنا ہی وتیرہ بنا لیا جائے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ رشتے مضبوط رہیں؟ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب جاننے کے لیے دیکھیے براہ راست ٹیلی کاسٹ سلسلہ مدنی مکالمہ، جس کا موضوع ہے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں. 4 اپریل 2014 سنی عیسوی بروز جمعہ رات 9 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے جب ہم ایزی لوڈ کرواتے ہیں تو سروس چارجز تو جو کمپنی سے کٹتے ہیں وہ کٹتے ہیں، لیکن 1 روپیہ یا 2 روپے ایڈیشنل دکاندار حضرات کاٹ لیتے ہیں. تو کبھی تو بتا کے کاٹا جاتا ہے اور کبھی بغیر بتائے. تو یہ پیسے لینا کیسا ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب واضح طور پہ بتا دیا، لوگوں کو معلوم ہے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ 1 روپیہ 2 روپیہ کاٹتے ہیں، یعنی واضح کر دیتے ہیں اس کے سامنے، یا ایسا نمایاں لکھا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، پڑھ لیتا ہے بندہ، تو صحیح ہے، 1 روپیہ مزید اوپر کاٹ لیا تو جائز ہے. لیکن اگر واضح نہیں ہوتا کسی طریقے سے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اس حوالے سے، تو یہ ناجائز ہو رہا. مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرضی
شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک سیدنا عفو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور تورات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف بیان فرمایا۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرماتے اور درگزر فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا خذ العفو، نیز فرمایا فاعف عنہم واصفح، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ یہ تھی کہ جرائم پر مواخذہ نہ فرماتے اور لغزشوں یعنی کسی کی غلطیوں سے درگزر فرماتے، یعنی اگر کسی سے آپ کی ذات مبارکہ سے متعلق لغزش سرزد ہوتی تو اسے معاف فرما دیتے اور اس پر گرفت نہ فرماتے، کیونکہ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ دوسروں کی اذیتیں برداشت کر لیتے لیکن دوسروں کو اذیت نہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کسی مسلمان پر کبھی لعنت نہیں فرمائی، جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کبھی اپنے دست اقدس سے کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے آپ کو تکلیف دی ہو اور آپ نے اس سے انتقام لیا ہو یا اپنی ذات کے لیے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی مخالفت کرتا تو خدا کے لیے انتقام لیتے اور ناراض ہوتے، اس وقت کوئی چیز آپ کی ناراضگی کو روک نہ سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں آپ کی یہ صفت بیان فرمائی کہ آپ تند مزاج یعنی غصیلا مزاج، سخت دل اور بازاروں میں آواز بلند کرنے والے نہیں ہیں اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف نازل کردہ وحی میں بھی اس طرح تھا۔ مشرکین نے احد کے دن آپ کے اگلے دانت، ہونٹ، پیشانی اور رخسار مبارکہ کو زخمی کر دیا، خون آپ کے چہرہ انور پر بہتا رہا۔ یہ سب واقعات اسی ایک دن میں ہوئے اور صحابہ کرام پر بہت ہی گراں گزرے۔ عرض کیا کہ کاش آپ ان کے خلاف دعا فرماتے۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یا فرمایا میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ وہ نہیں جانتے۔ آپ پر جادو کیا گیا، زہر پلایا گیا، کچھ لوگ آپ کو شہید کرنے کے درپے ہوئے لیکن آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عفو و درگزر اور رحم و کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ مدنی چینل کے ناظرین،
غور فرمائیے کہ اشراف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارکہ کو شہید کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو لولہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برسہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، وہ جفاکار خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینے کے در و دیوار ہل چکے تھے، وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا اور ان کی ناک کان کاٹ ڈالے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پر پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ریتوں پر لٹا دیا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم گاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و ستم اور سرکشی و طغیان کے وبال سے شرمناک مظالم اور خوفناک جرموں کے پہاڑ تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گے، مگر ان سب مجرمین کو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں، اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے، یہ کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہے ہمارے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ، لہٰذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کی تقصیرات اور خطاؤں کو معاف کر دینا یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہی امت کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جو تم سے تعلق کاٹے تم اس سے میل ملاپ رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو، اور جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے تم اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی عفو و تقصیر
اور دشمنوں سے درگزر کر دینے والوں کے بڑے بڑے درجات و مراتب بیان کیے گئے۔ ارشاد ربانی ہے والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور بڑے درجات والے ہیں۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدنا ولی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس اسم مبارک کے دو معنی ہیں، نمبر 1 مددگار، نمبر 2 قریب۔ لغت میں ولی کا معنی قریب یا پیروکار ہے، ولی کا معنی قرب اور نزدیکی ہے۔ ولی اس کا اسم ہے جس کا معنی محب، دوست اور مددگار ہے۔ ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا مقرب۔ ولی بمعنی ناصر ہو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نبوت، رسالت اور ولایت جمع ہے۔ آپ کی ولایت افضل ہے کیونکہ ولایت کا معنی قرب اور اختصاص ہے جو نبی میں بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کے 4 معنی بتاتے ہیں، نمبر 1 قریب، نمبر 2 محب، نمبر 3 نصیر، نمبر 4 صدیق۔ قریب یعنی وہ دنیا سے دور ہوتا ہے اور اپنے رب کے قریب۔ محب دنیا و ما فیہا، جو دنیا کے اندر ہے اللہ کا ولی ان سے پیار نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ میرے کسی بندے نے میرے فرض کردہ احکام کی بجا آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو بیان کردہ روایت ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی طاقت عطا فرماتا ہے جسے روحانیت بھی کہتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی